بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو تو میں کچھ عرض کر دوں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ بات یہ ہے کہ میرے ساتھ بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ میں کبھی بھی کسی بھی محفل میں بات کرتا ہوں اور میرا مقصد لوگوں کی اور اپنی اصلاح ہوتی، لیکن لوگ اسے طنز سمجھتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ انوار جو ہے وہ ہم پہ طنز کر رہا ہے۔ تو بھائی ایسی بات نہیں ہے۔ میں ایک مثال دے دیتا ہوں، وہ یہاں کی نہیں ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کسی محفل میں اگر میں یہ کہوں کہ بھائی ہمیں سچ بولنا چاہیے، جھوٹ سے پرہیز کرنا چاہیے، اب اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے، لیکن محفل میں ایک شخص ہوگا جو اپنے ساتھی سے کہے گا کہ دیکھو یہ بات انوار نے میرے لیے کہی ہے اور وہ مجھے جھوٹا سمجھتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ برائی تم میں ہے، وہی اپنی اصلاح کر لو۔ یا تو یہ کہ میں کھلے الفاظ میں سب کو کہوں تو سب مجھ پہ اعتراض کریں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ہمارا مقصد جو ہے، جو اللہ نے ہمیں علم عطا کیا ہے، اس کا کرم ہے، مہربانی ہے، اور وہ بھی ایسا نہیں ہے، اتنا علم نہیں ہے کہ میں اس پہ غرور کروں۔ یہ سب میرے استادوں کی مہربانی ہے، لوگوں کی دعائیں، والدین کی دعائیں۔ تو میں اپنی اصلاح کے لیے اور آپ کی اصلاح کے لیے بس دو مختصر باتیں عرض کر رہا ہوں۔ ایک تو یہ کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ بھائی قرآن پاک کی محبت اور اس کا ادب پہلی چیز ہے، تلاوت بعد میں چیز ہے، لیکن اگر کوئی تھوک لگا کے اس کے صفحے پلٹ رہا ہے تو اپنی اصلاح کر لے بھائی، بجائے اس کے کہ میں نہیں کہوں گا، ہو سکتا ہے کوئی اور اس کو ٹوک دے اور بڑی محفل میں اس کی بے عزتی ہو جائے۔ تو ایسا نہ کریں، قرآن پاک ہے، خیال کرے، یہ ہمارے بچوں کی طرح ہے، تھوک پاک چیز ہے، یعنی یہ اگر میں یوں لگا دوں تو یہ کپڑا گندا تو ہو گیا ہے، ناپاک نہیں ہوا ہے، اسی حالت میں میں نماز پڑھ سکتا ہوں، لیکن اگر میں اس بچے کے کپڑے پہ لگاؤں گا یہ بھی مجھے برا بھلا کہے گا۔ ان کو تمیز نہیں ہے کیا کر رہے ہیں، اور آپ قرآن پاک پہ تھوک لگا رہے، کیسے فائدہ حاصل ہوگا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن پاک سامنے رکھ کے، سپارہ سامنے رکھ کے اور صرف یوں دیکھنا، یہ دیکھنا ہے، پڑھنا نہیں ہے، یہ تلاوت نہیں ہے۔ تو پڑھنے کے لیے کم از کم اپنے آپ کو سنانا لازمی ہے۔ مجھے بہت اچھا لگتا ہے ہمارے نعمان بھائی جس طرح پڑھتے ہیں، مجھے یقین نہیں ہے، مجھے پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ لفظ جو نعمان بھائی نے پڑھا ہے کبھی شاید میں نے غلط پڑھ دیا ہو تو میری اصلاح ہو جاتی ہے کہ ذرا سی آواز سے پڑھتے ہیں تو ڈسٹربنس نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اگر اتنی بھی نہ ہو تو اتنی تو ہو کہ انسان اپنے آپ کو سنا لے۔ اگر اتنا بھی نہیں ہے تو پھر وہ پڑھنے میں شمار نہیں ہے، وہ دیکھنے میں شمار ہے۔ تو بھائی خیال کریں کہ یہ باتیں بظاہر چھوٹی لگتی ہیں لیکن ان کے اثرات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ آج پتہ ہے کہ ہمارے ناصر صاحب کی والدہ کی برسی ہے، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ 10 رجب گویا کہ انہیں اپنی والدہ کی وفات کی ہجری تاریخ یاد ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، لوگ عام طور پہ تاریخ یاد نہیں رکھتے، اور وہ قمری تاریخ یعنی ہجری تاریخ تو یاد نہیں ہوتی۔ 24 سال تک یاد رکھا بہت بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ انہیں بلند درجات عطا فرمائے۔ اور بات یہ ہے میرے بزرگوں کہ والدہ ہوں یا والد ہوں، ان کا سبسٹیٹیوٹ، ان کا نعم البدل دنیا میں ہے نہیں، نہ والدہ کا نہ والد کا۔ کہ کبھی غور کیجئے کہ وہ جو ہم محاورے میں سنتے تھے کہ بھئی ماں خود گیلے علاقے میں، گیلی جگہ پہ بیٹھ جاتی ہے، گندگی میں لیٹ جاتی ہے، لیکن وہ بچے کو سکون دیتی ہے۔
لیکن یہ بچے جو ہیں، یہ نوجوان جب تک خود ماں باپ نہیں بنتے تب تک ان کو سمجھ میں نہیں آتی. جب انہیں اولاد اللہ دیتا ہے تب انہیں پتہ چلتا ہے کہ اولاد کی کیا اہمیت ہے اور ان کا اپنا کیا مقام ہے، انہیں کیا کرنا ہے. میں ایک چھوٹا سا واقعہ بس عرض کر رہا ہوں، اس کے بعد میں اجازت چاہوں گا، اس لیے کہ اصل میں مجھے یونیورسٹی کی کاپیز چیک کرنی ہے، اور اس میں رات کے وقت چونکہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو دن ہی میں چیک کر سکتا ہوں. ہمارے ایک یونیورسٹی کا نوجوان، اس کی شادی ہوئی، اور جب اس کو اللہ نے اولاد دی تو تقریباً 3-4 مہینے کے بعد اس نے مجھ سے ایک دفعہ کہا کہ انوار صاحب، وہ جو ہمارا بچہ ہے، 4 مہینے کا بچہ ہے، وہ مجھے بہت تنگ کرتا ہے، آدھی آدھی رات کو اٹھاتا ہے. میں نے کہا اچھا تمہیں آدھی آدھی رات کو اٹھاتا؟ ہاں بھائی، میری نیند پوری نہیں ہوتی، میں تو بہت پریشان ہوں. میں نے کہا ایک کام کرو، مجھے یہ بتاؤ کہ اگر وہ بچہ کسی رات شور نہ کرے، تنگ نہ کرے، تمہیں نہ اٹھائے، پھر کیا ہوگا؟ کسی رات. اس نے کہا پھر ہم زیادہ پریشان ہوں گے. میں نے کہا بھائی تمہیں پریشان کرتا ہے، وہ بچہ مجھے دے دو، میں لے آتا ہوں. ہاں، مجھے تو وہ بچے بڑے اچھے لگتے ہیں جو تنگ کرنے والے ہوں. بھائی یہ فطرت ہے، یہ بچے کی فطرت ہے تنگ کرنا. اور اگر یہ بات نہ ہو تو پھر ماں باپ کو درجات کیوں ملے بھائی؟ جی، تو اسی لیے وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں جو اپنے والدین کو، بالخصوص والدہ کو یاد رکھتے ہیں دعاؤں میں، اور انہی کی دعائیں ہیں جو اس دنیا میں کامیابیاں دلا دیتی ہیں. میں زیادہ عرض نہیں کر سکتا، بس میں اجازت چاہوں گا. وما علینا الا البلاغ. جزاک اللہ.